حالت انتظار میں تحرک سے کیا مراد ہے؟ فتوقعوا الفرج صباح مساء، یعنی صبح شام کیا کریں تو توقع فرج کہلائے گی۔ توقع فرج یعنی روایت ہمیں کیا آگے ہدایت دے رہی ہے، صحیح سنت روایت ہے امام صادق علیہ السلام کی۔ روایت آگے کیا کہہ رہی ہے؟ توقع رکھو یعنی انتظار کرو، امید رکھو، مایوس مت ہونا، کیونکہ قرآن نے واضح بیان کیا ہے کہ مایوس کون ہوتا ہے؟ الا الکافرون، فقط کہ اللہ کی رحمت سے مایوسی، کون مایوسی کا شکار ہوتا ہے؟ فقط اور فقط کافرون۔ لہذا مایوس نہیں ہونا، توقع رکھو، نا امید نہیں ہونا، امید رکھو۔ توقع، امید، انتظار، لیکن کس کے ساتھ اس کو ملحق کیا جا رہا ہے؟ صباحا و مساء۔ توقع کس چیز کی؟ توقع فرج، انتظار فرج، انتظار ظہور، لیکن کس کے ساتھ یہ ملحق ہو رہا ہے؟ صبح و شام عملی انجام دینا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صبح و شام کیا عمل انجام دیں تو یہ انتظار فرج کہلائے گا؟ سوال توجہ سے اپنے ذہن میں ابھاریں، کیونکہ آپ اگر سوال کے پیچھے پیچھے جواب کی خاطر نہیں بڑھیں گے تو یہ چیزیں تو معلومات کا حصہ نہیں بنیں گی، کجا یہ کہ ہمارا عقیدہ یا فکر بن جائے۔ لہذا اس سوال کو سمجھیں کہ صبح و شام کیا عمل انجام دیا جائے کہ وہ توقع فرج کہلائے، کیونکہ حکم امام علیہ السلام دے رہے ہیں فَتَوَقَّعُ الْفَرَجَ صَبَاحًا وَمَسَاءً۔ وہ کون سا عمل ہے کہ جس کو انجام دیں تو توقع فرج قرار پائے گا، انتظار ظہور قرار پائے گا؟ صبح و شام ہم عمل، کیا ایک تسبیح العجل کی پڑھیں، کیا فقط دعائے ندبہ پڑھیں، کیا فقط دعائے عہد پڑھیں، کیا فقط زیارت نامے پڑھیں، کیا یہ پڑھ لینے سے یہ کہلائے گا کہ اس نے صبح و شام انتظار فرج، توقع فرج کیا ہے؟ یہ ایسا نہیں ہے۔ یقیناً ہمارے سامنے یہ چیز آتی ہے کہ ایسا نہیں ہے، کہ چند چیزوں کو پڑھ لینے سے کبھی بھی یہ چیز سامنے نہیں آتی کہ ہم اس کو اقرار دیں کہ یہ توقع فرج کہلائے گا۔ توقع فرج تب کہلائے گا کہ جب امام مہدی علیہ السلام کے اہداف کے اعتبار سے ہم ایک قدم اٹھائیں، کیونکہ فرج کس چیز سے فرج ہے؟ ظلم سے فرج ہے، ظلم کی شدت ہے اور ہم نجات چاہتے ہیں۔ کس چیز سے فرج ہے؟ ظالمانہ نظاموں اور حکومتوں سے، پوری دنیا میں ظالمانہ اور نظام حکومت ہے، ہم اس سے نجات چاہتے ہیں، کیونکہ فرج ہوتی ہی تب ہے نا۔ فرج کیا ہے؟ غم کا ختم ہو جانا، شدت کا ختم ہو جانا، شدت سے جدائی، غم سے جدائی۔ ہمارا غم اور ہمارا حزن کیا ہے کہ دنیا ظلمتوں میں ہے، دنیا میں ظلم و ستم ہو رہا ہے، دنیا میں غیر اسلامی قوانین، غیر اسلامی حکومتیں، غیر اسلامی نظام ہیں، دنیا میں حیوانیت اور شہوانیت کا راج ہے، انسانیت غائب ہے، دنیا میں جہالتوں کا راج ہے، عقلانیت غائب ہے۔ اب اس جگہ پہ جب توقع الفرج ہو صباحا و مساء، تو ان کے ختم کرنے کے لیے جو ہم قدم اٹھائیں گے یہ توقع الفرج کہلائے گی۔ یہ تشریح کوئی میری اپنی ذاتی تشریح نہیں ہے۔ دعائے عہد، زیارات، روایات وہ اسی چیز کا پیغام دیتی ہیں۔ اسی لیے غیبت نعمانی میں ایک روایت وارد ہوئی ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ امام کا حقیقی منتظر بنے، اسے چاہیے کہ وہ ورع فلیعمل بالورع ومحاسن الاخلاق، اسے چاہیے کہ وہ ورع کو فلیعمل، کہ وہ عمل انجام دے ورع کو، اور کس چیز کو؟ محاسن اخلاق کو اپنے وجود میں پیدا کرے۔ کیوں؟ اس سے قلب کی ظلمتیں ختم ہوتی ہیں، اس سے وجود پہ عدل و انصاف قائم ہوتا ہے۔ اسی طرح دعائے عہد ہے، اگر امام علیہ السلام کی نصرت شروع ہو جائے، یقین جان لیں کہ یہاں پہ توقع فرج یہ وجود میں آ جائے گی۔ امام علیہ السلام کی نصرت کس چیز میں؟ امام کو نہ کھانا پینا ہم سے چاہیے، نہ لباس مکان ہم سے چاہیے، نہ ہماری مداح و ستائش کی امام محتاج ہیں۔ اللہ کی راہ میں، دشمنوں کے مقابلے میں امام کے اہداف کو پورا کرنے کے لیے مدد اور نصرت چاہیے۔ لہذا کیا مطلب؟ معاشرے سے ظلم و ستم ختم کریں، اپنے وجود سے اور معاشرے سے ظلم کو ختم کریں، ظلم سے نفرت کریں، چاہے رشتہ دار ہو، چاہے قریبی ہو، چاہے اولاد ہو۔ اپنے وجود سے جہالتوں کو ختم کریں، معاشرے سے جہالت کو ختم کریں، معرفت کو عام کریں۔ جتنی جہالت وجود میں ہے یہ دشمنی ہے امام سے۔ عدل و انصاف کو قائم کریں، طاغوتی حکومتوں کا انکار کریں، طاغوتی نظاموں کا انکار کریں۔
اسلامی قوانین کی بات کریں، یہ ظلمتیں ہیں۔ اگر ہم ان میں سے کسی ایک کے بارے میں ہلکا سا ایک چھوٹا سا میسج بھی ہم بھیج دیتے ہیں اور دوسرے تک وہ پہنچتا ہے اور آشکار ہوتا ہے، اپنے بس میں ہم نے ایک باہر ظلمت میں نور کا پتھر پھینکا ہے کہ جس نے اپنے حصے کے مطابق نورانیت کو برپا کر دیا ہے۔